الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 سے لے کر 163 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 سے لے کر 172 تک کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک فی بیچ خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق کے والارض اور زمین کی واختلافی اور بدلنا اللیل رات کا والنہار اور دن کا والفلکی اور کشتی التی جو کہ تجری چلتی ہے فی البحر سمندر میں بما ساتھ اس چیز کے ینفع کے نفع ہے الناس لوگوں کا وما اور جو کچھ انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی سے فاحیا پس زندہ کیا بہ ساتھ اس کے الارض زمین کو بعد موتها اس کی موت کے وبث اور پھیلائے فیہا اس میں من کلی ہر طرح کے دابۃ جاندار وتصریفی اور پھر کر آنا الریاح ہواؤں کا والسحابی اور بادل المسخری مسخر کیے ہوئے بین السماء درمیان آسمان کے والارض اور زمین کے لآیۃ البتہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون واسطے عقل والی قوم کے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور بدلنا رات کا اور دن کا اور کشتی جو کہ چلتی ہے سمندر میں ساتھ اس چیز کے کہ نفع ہے لوگوں کا، اور جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی پس زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو اس کی موت کے بعد اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے جاندار اور پھر کر آنا ہواؤں کا اور بادل مسخر کیے ہوئے درمیان آسمان اور زمین کے، البتہ نشانیاں ہیں واسطے عقل والی قوم کے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من بعض یتخذ بناتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اندادن مد مقابل یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی، والذین اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے اشد سخت ہیں حبا للہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ولو اور اگر یر الذین دیکھتے وہ لوگ ظلموا جو ظالم ہیں اذ جب یرون دیکھ لیں گے العذاب عذاب ان یہ کہ القوت طاقت للہ اللہ تعالیٰ کی ہے جمیعا تمام کی تمام، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شدید سخت ہے العذاب عذاب دینے والا۔ اور لوگوں میں سے بعض بناتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ محبت اللہ تعالیٰ کی، اور جو لوگ ایمان لائے سخت ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اگر دیکھتے وہ لوگ جو ظالم ہیں جب دیکھ لیں گے عذاب یہ کہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے تمام کی تمام، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت ہے عذاب دینے والا۔ اذ جب تبرأ بیزار ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی
وراء العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت اور کٹ جائیں گے بہم ان کے آپس میں الاسباب تعلقات، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، اور دیکھ لیں گے عذاب اور کٹ جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات۔ وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو اگر انا یہ کہ لنا ہوتا ہمارے لیے کرتن دوسری مرتبہ جانا، فنتبرأ پس ہم بیزار ہوتے منہم ان سے، کما جیسا کہ تبرؤ بیزار ہوئے منا ہم سے، کذالک اسی طرح یریہم دکھائے گا انہیں اللہ تعالی اعمالہم اعمال ان کے، حسرات حسرت علیہم ان پر، وما اور نہیں ہیں ہم وہ بخارجین نکلنے والے من النار آگ سے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، اگر یہ کہ ہوتا ہمارے لیے دوسری مرتبہ جانا، پس ہم بیزار ہوتے ان سے جیسا کہ بیزار ہوئے وہ ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اعمال ان کے، حسرت ان پر اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، کلو کھاؤ، مما ان چیزوں سے، فی الارض جو زمین میں ہیں، حلالن حلال، طیباً ستری، ولا اور نہ، تتبعوا پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہو بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اے لوگو کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں حلال ہیں ستری، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یہ کہ یأمرکم مشورہ دیتا ہے تمہیں، بالسوء برائی کا، والفحشاء اور بے حیائی کا، وان اور یہ کہ تقولوا کہو، علی اللہ اللہ تعالی پر، ما جو کچھ، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ یہ کہ مشورہ دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ کہو اللہ تعالیٰ پر جو کچھ تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا اور جب، قِیلَ کہا جائے، لَهُمْ انہیں، اتبعوا پیروی کرو، ما جو کچھ، انزل اللہ اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا کہتے ہیں، بلکہ، نتبعوا ہم پیروی کرتے ہیں، ما جو کچھ، الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، اولو اگرچہ، کانا ہوں، آباؤہم آبا و اجداد ان کے، لا نہیں، یعقلون عقل رکھتے، شیئن ذرہ برابر، ولا اور نہیں، یہتدون ہدایت پر ہوں۔ اور جب کہا جائے انہیں کہ پیروی کرو جو کچھ اتارا اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کرتے ہیں جو کچھ کہ ہم نے پایا اس پر اپنے آبا و اجداد کو، اگرچہ ہوں آبا و اجداد ان کے نہ عقل رکھتے ذرہ برابر اور نہ وہ ہدایت پر ہوں۔ وَمَثَلُ اور مثال، الَّذِينَ ان لوگوں کی، کفروا جو کافر ہیں، کمثلی جیسا کہ مثال، الذی اس شخص کی، ینعق ہانکتا ہے، بما جو کچھ کہ، لا نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاءً پکار، و نداءً اور آواز، صم بہرے ہیں، بکم گنگے ہیں، عمي اندھے ہیں،
فہم پس وہ لا نہیں یعقلون عقل رکھتے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں جیسا کہ مثال اس شخص کی جو ہنکتا ہے اس کو جو نہیں سنتا مگر پکار اور آواز، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ستری چیزوں سے، ما جو رزقناکم عطا کی ہم نے تمہیں، وشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ تعالیٰ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ اسی کی، تعبدون عبادت کرتے۔ اے ایمان والو کھاؤ ستری چیزوں سے جو عطا کی ہم نے تمہیں، اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر ہو تم اسی کی عبادت کرتے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ کفار مکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بیان توحید سن کر اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے تھے کہ ہم نے خانہ کعبہ شریف کے اندر 360 خدا رکھے ہوئے ہیں، ان سے ایک شہر کا انتظام صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا اللہ نعوذ باللہ کس طرح ساری کائنات کا انتظام چلائے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے اپنی قدرت اور توحید پر دلائل کے طور پر یہ جامع آیت نازل فرمائی، جس میں اہم قسم کے امور کا یکجا تذکرہ ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان نہیں ہے، کون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو ایسا عظیم کام سر انجام دے سکے؟ رات اور دن کا یکے بعد دیگرے آنا، دن کا روشن ہونا اور رات کو اندھیرا ہونا، تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات اور دن کا ایک دوسرے سے گھٹنا بڑھنا، سمندر اور دریاؤں میں کشتیوں کا چلنا جن کے ذریعے باقی سفروں کے علاوہ تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے سامان رزق اور آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، بارش جو جانداروں کی بقا اور زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے، ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حرکت، بار برداری، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک مقدار ان سے پوری ہوتی ہے، ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی، گرم، بار آور، غیر بار آور، شرقی، غربی، شمالی، جنوبی، انسانی زندگی اور اس کی ضروریات کے مطابق چلنے والی، بادل جب اور جہاں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ برساتا ہے، یہ سارے امور کی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں۔ اس تخلیق میں اور اس کی نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں، یقیناً نہیں، تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور حاجت روا سمجھنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ مذکورہ دلائل قاطع کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل یعنی شریک بنا لیتے ہیں اور ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تاہم مؤمنین کو مشرکین کے برعکس اللہ تعالیٰ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت عین ایمان ہے اور اہل اللہ کی محبت کمال ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔
یہاں پر گمراہ کرنے والے لیڈروں اور پیشواؤں جیسا کہ دوسری جگہ ائمۃ الکفر ان کو کہا گیا ہے کہ نادان پیروکاروں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جس غلطی میں مبتلا ہو کر پچھلی امتیں بھٹک گئی اس سے مسلمان ہوشیار رہیں اور رہبروں میں امتیاز کرنا سیکھیں اور غلط رہبری کرنے والوں سے بچیں، کیونکہ جب روز قیامت بڑے رہبر سارا منظر سامنے دیکھ لیں گے تو اپنے پیروکاروں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان میں جو راہ و رسم تعلقات بنے ہوئے تھے سب جاتے رہیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن ظالم کہیں گے کاش ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راہ پکڑتے، فلاں فلاں بے دین اور گمراہوں کے ساتھ یاری نہ لگاتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بری سنگت سے بچائے، آمین۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ آخرت میں جب پیروکار اپنے ان دین کے بظاہر چور رہنماؤں اور پہنچی ہوئی سرکاروں کے بے بسی اور بے وفائی دیکھ لیں گے تو حسرت سے کہیں گے کہ اگر دوبارہ دنیا میں جانا ملے تو ہم بھی ان سے ایسا ہی سلوک کریں گے جیسا سلوک انہوں نے یہاں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ دنیا میں تو کہا کرتے تھے ہمارے پیچھے چلو، آخرت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور یہاں اب یہ ہم سے جان چھڑا رہے ہیں، یہ ہمیں کیا بچائیں گے، یہ تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ مگر وہ حسرت اور ندامت کچھ فائدہ مند نہ ہوگی اور نہ وہ نار جہنم سے نکل سکیں گے۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام آیت نمبر 138 میں آئے گی۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا ہے اسے اپنے تہمات اور شیطانی وسوسوں سے حرام نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان تو تمہیں ہمیشہ برائی اور بے حیائی کا مشورہ دے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی باتیں بیان کرنے کو کہے گا جن کا تمہیں علم ہی نہیں۔ جب تمہیں اس طرح کا کوئی وسوسہ آ جائے تو جان لو کہ یہ شیطانی تحریک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آباء و اجداد بے عقل اور گمراہ ہی ہوں۔ یہ تھا جواب جو اکثر انبیاء کرام کو کفار و مشرکین سے ملتا رہا ہے۔ آج بھی بعض کلمہ گو جو دین سے بے بہرہ ہیں، خاندانی اور علاقائی رسم و رواج کو دین بنائے پھرتے ہیں، جب انہیں خالص قرآن و حدیث کی دعوت دی جائے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر باپ دادا چلتے آئے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ دین میں حجت باپ دادا نہیں بلکہ قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمارا دین رسموں کا نام نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام بطور نظام حیات اور اس پر چلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو نمونہ بنایا ہے۔ اب جو کچھ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ باقی ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ رد رہے۔ باپ دادا تو اگر وہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی طرح دین اسلام پر چلنے والے ہوں تو وہ واقعی قابل تقلید ہیں، اور اگر وہ خود دین کی پٹری سے اترے ہوئے ہوں
تو پھر وہ قابل حوالہ نہیں ہے۔ رہا معاملہ علماء اور پیران طریقت کا، تو اگر وہ قرآن و سنت پر ہوں تو فبہا، ورنہ ارباب من دون اللہ کے زمرے میں آئیں گے، وہ قابل تقلید اور پیروی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کے ایسے چوروں اور گمراہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا کافروں کی مثال اس طرح ہے جس طرح چوپاہے وغیرہ کہ انہیں چرواہا بلاتا اور پکارتا ہے، وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ کیوں پکارا اور بلایا جا رہا ہے۔ یہی حال ان کافروں اور بے دین باپ دادوں کے پیچھے چلنے والوں کا ہے۔ بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق کی آواز زبان سے نہیں نکالتے، اندھے ہیں کہ حق دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ دعا سے مراد قریب سے پکارنا اور ندا سے مراد دور سے پکارنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یہاں پر مومنوں کو تمام ستھری چیزیں کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ پتہ چلا کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ بظاہر اگرچہ خوش نما اور جی کو مرغوب ہوں مگر وہ ستھری نہ ہوں گی، اور حقیقی ستھری چیزیں بھی تغیر پکڑ جائیں تو ستھری نہیں رہتی، لہٰذا وہ پھر حلال بھی نہیں رہتی۔ حلال اور ستھری چیزیں کھا کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو اگر اس کے بندے ہو۔